الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج الحمد لله الذي لا يبلغ مساحته القاعد ولا يحصي نعمه العابد ولا يؤدي حقه المجتهد ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي والمكرم الحاشي الانتهاب السيد الكريم السعود المزيد الخوف الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمال أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ مسلمانوں کا بچہ جاتا ہے. اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے اور خصوصاً مومنین تو بہت ہی زیادہ سے واقف ہے کیونکہ ہر شب جمعہ حدیث پاک میں تلاوت کی جاتی ہے حدیث کے ساتھ. تو اسی کا شان نزول بتانے لگا ہوں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہہ کے اس کی صنعت نہیں تو ویسے ارے ویسی کوئی بات نہیں. اس کی مکمل صنعت موجود ہے اور اس دور سے لے کر جناب سرکار رسول خدا تک اور جناب سیدہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور وہی بات میں کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں سنی بات نہیں کرتا خود پڑھتا کرتا اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بہت کچھ موجود ہے مگر کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا. پڑھتے ہیں کچھ نہیں اور پھر بکواس کرتے ہیں کہ 20 سال کی محنت کی اور ریسرچ کیا اور جب تم پڑھا لکھے نہیں ہے ریسرچ کہاں سے آ گیا. ریسرچر کرتا ہے ان پڑھ کرتا ہوں ریسرچ کرتے ہیں ایسے بکواس کرتا ہے. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو سند بیان کرنی ہے حدیث کے ساتھ کہ یہ حدیث کے ساتھ ہم تک کیسے پہنچے اور یہ بہت زیادہ علماء اہل سنت میں بھی بیان کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی علماء اہل سنت میں سے وہ لکھتے ہیں کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ 6 مہینے تک ہر نماز سے پہلے جناب سیدہ صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد. دن سے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے سلام کرتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. پھر تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد
جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک، 6 مہینے کی روایت یہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مفسرین اور محدثین نے اس سے زیادہ لکھا ہے، کسی نے 8 مہینے لکھا، کسی نے 16 لکھا۔ تو تاریخ ہے مدینہ دمشق، ابن اساکر، شام کا شامی، بندہ بھی شامی ہو اور حقائق لکھنے والا ہو، وہ بھی سنی، شیعہ نہیں سنی، اہل سنت میں سے بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اس کی تاریخ کا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ ابن اساکر دمشقی، دمشق سے رہنے والا، دمشق کا رہنے والا، شام کا رہنے والا شامی، وہ لکھتا ہے کہ 19 مہینے تک، اس میں سب سے بڑی روایت ہے کہ 19 مہینے تک سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام علیہ گھر سے باہر تشریف لاتے، سلام کرتے، آیات تطہیر کی تلاوت فرماتے اور پھر اندر تشریف لے جاتے۔ سرکار کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کوئی ذہن میں بات آتی ہے، سوال بنتا ہے کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ سرکار رسول خدا عالمین کے سرکار رسول ہے، بیٹیوں سے اجازت نہیں ہوتی، کوئی ہوتی ہے؟ آپ بڑے بیٹھے، سمجھدار بیٹھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رسول کون سا ہے؟ عالمین کا سردار رسول، اور بغیر وحی کے کلام نہ فرمانے والا۔ جب شخص نے کلام فرمایا ہے وحی کے مطابق فرمایا ہے۔ تو 1 2 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 16 مہینے نہیں، تاریخ ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق والا لکھتا ہے 19 مہینے تک سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے ہیں۔ آگے سیدہ سلام علیہ کے در اندر کے باہر کھڑے ہوتے، سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ومختلف الملائکہ۔ یہ سلام لمبا سلام، یہ زیارت جامعہ کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، کوئی پڑھنے والا میں شوقی ہوں اور مسلمان میں پڑھنے والا ملائکہ کون پڑھے؟ اب جیسے کوئی بات مانتے ہیں کوئی سنتا ہی، جیسے طالب علم معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے زیارات جامعہ بہت بڑی ہے، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ پڑھنا چاہیے۔ تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ، تم پر سلام ہے، ومختلف الملائکہ، اور وہ کہ جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں برحمت اللہ، جہاں وحی کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے مہینے؟ 19 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے، اور سیدہ سلام علیہ کے در کے باہر کھڑے ہو کر سلام کرتے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے، پھر اندر داخل ہوتے۔ تو یہی سند بتا دوں میں اس کی حدیث کے ساتھ، میرا دل بن گیا ہے اگر آپ کو جاتا تو بسم اللہ، ماشاءاللہ جی، ہے یا نہیں؟ بسم اللہ۔ آج سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے سے لے کر جناب سیدہ سلام علیہ تک مکمل کوئی رابطہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نزدیک ہی جامعہ المنتظر ہے، بابا جی کے اوپر کے رشتے دار بھی، اور بار بار کہتے بھی رہتے ہیں کہ میں انہیں کے گھر میں پلا بڑا ہوں، بہت بڑا نام شیعت کے حوالے سے، اور مرکز بھی بہت بڑا ہے جامعہ المنتظر، ہر بندہ جانتا ہے۔ علامہ سید صفدر حسین نقشی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، مدارس کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جامعہ المنتظر ہے انہوں نے بنایا، پہل یہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پوری دنیا میں ہر جگہ۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے علامہ صفدر حسین نقشی صاحب کا۔
اللہ تو انہی کے ساتھ پڑھتے تھے. آپ جو مفاد الجنان اگر کسی نے دیکھی ہو پڑھی ہو قوم کی کتاب ہے تو شیخ عباس قمی دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان آ گئے, یہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, کلاس فیلو جس کو کہتے ہیں. شیخ عباس قمی, آغا بزرگ تہرانی, علامہ صفدر حسین نقشی. میں بات ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تینوں کلاس فیلوز. اب دیکھنا یہ ہے وہ بہت بڑے آیت اللہ علماء بہت بڑے ہو گئے. یہ پاکستان میں رہ گئے, یہ پاکستان میں رہ کر انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی. تو شیخ عباس قمی نے کتابیں لکھی ہیں, علامہ صفدر حسین نقشی صاحب کے اولاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے. جی پاکستان میں جو کتابیں چھپی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اس نے. ہے کلاس فیلو, ایک ہی استاد ہے, آیت اللہ ایک ہے, ایک ہی کی شاگرد ہے ماشاءاللہ. وہ آیت اللہ شیخ عباس قمی, یہ علامہ صفدر ہے ایک. اب دیکھتے ہیں ایران میں کہاں تک لوگ بلندیوں میں جاتے ہیں اور پاکستان میں آ گئے تو دیکھو یہ حالانکہ برابر ہے, علم میں کوئی کمی نہیں ہے, برابر پڑھے لکھے ہیں. یہاں انہوں نے آپ کے قوم کی خدمت بہت کی ہے. تو انہوں نے یہ حدیث کی ساتھ بات ہو رہی ہے. شیخ عباس قمی نے اپنے استاد اور علامہ صفدر حسین نقشی صاحب کے استاد اور آغا بزرگ تہرانی کے استاد آیت اللہ العظمہ الشیخ حسین نوری المیرزا حسین بن محمد تقی النوری التبسی اس سے روایت کی. کس سے روایت کی؟ المیرزا الشیخ حسین بن محمد تقی النوری التبسی اس سے روایت کی, اور انہوں نے اپنے استاد سے روایت کی. ایک دوسری بات کا سلسلہ بھی ہے, میں وہ بھی بیان کر سکتا ہوں. ایک منٹ کے لیے کرا کے چلتے ہیں. بہت مشہور نام ہے آیت اللہ العظمہ اپنے دور کے سید مہدی شیرازی, بابا جی بنتے ہوئے سید مہدی شیرازی. پھر ان کا بیٹا آیت اللہ سید محمد الحسینی الشیرازی, یہ حال ہی میں 2-4 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ لکھتے ہیں, یہ پہلی سنت تو میں نے بیان کر دی نا مکان پر, پھر آگے چلتے ہیں. وہ لکھتے ہیں آیت اللہ علامہ سید محمد الحسینی الشیرازی اپنے والد سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کا مخطوطہ لکھا ہوا دیکھا اپنے والد کے خط سے کہ میں نے یہ لکھا ہے. تو انہوں نے کہاں سے لیا؟ اپنے استاد سے. انہوں نے اپنے استاد سے نقل کی یہ روایت, یہ حدیث نساء کی سند ہے. تو گڑبڑ نہ ہو یا بات کا گھر سے چلوں تاکہ آپ سے کچھ صحیح ہے. یہ دوسری میں سند نہیں چھیڑتا کہ شیخ عباس قمی نے اپنے استاد آیت اللہ شیخ المیرزا حسین نوری سے روایت کی. انہوں نے اپنے استاد الشیخ مرتضی انصاری سے کی. ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے آیت اللہ سے ندیم کا, اگر ادھر میں نہیں جاتا. تو انہوں نے اپنے استاد شیخ مرتضی انصاری سے روایت کی. پھر انہوں نے اپنے استاد سے کی. یہ چلتا چلتا یہ سلسلہ پہنچا بہت دور تک. پہلے والے جو لوگ تھے صرف وہیں سے روایت کرتے تھے کہ علامہ مجلسی کے بعد ان کا استاد ان کا والد محمد تقی مجلسی, تو ان کا شاگرد تھا اپنے دور کا بہت بڑا عالم ربانی شیخ عبداللہ البارانی علیہ السلام.
اپنے استاد سے. ان کا استاد کون؟ اپنے دور کا مجدد مذہب امامیہ آیت اللہ المولا محمد باقر مجلسی. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو میں چھوڑ رہا تھا مکمل کر لوں کہ شیخ عباس قمی نے اپنے استاد الشیخ المرزا حسین نوری سے، انہوں نے شیخ مرتضی انصاری سے، پھر انہوں نے آگے الشیخ محمد حسین النائینی سے، پھر آگے انہوں نے اپنے استاد سے کہ شیخ مہدی النراقی سے، پھر اس سے ان کے بیٹے احمد نراقی نے، پھر اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے تک پہنچا. بہت بڑا نام ہے کہ شیخ ضیاء الدین شہید ثانی، پہلے شہید اول، پھر انہوں نے اپنے استاد سے، پھر اس کے بعد آگے ان سے شہید ثانی نے، پھر یہ چلتا چلتا سلسلہ چلا ہے آگے تک. اور پھر الشیخ عبداللہ البہرانی تک پہنچا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ باقر مجلسی سے، انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے والد اپنے شیخ سے، جو امام مولا آقا باقر مجلسی المولا لکھا ہوتا ہے عربی میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی آقا ہوتا ہے. جی تو آقا باقر مجلسی نے اپنے والد اور اپنے شیخ محمد تقی مجلسی سے، اور اس طرح انہوں نے شیخ بہاء الدین عاملی سے، پھر انہوں نے شیخ حسین بن عبد الصمد سے، شاید آپ بول رہے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں. لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری یا علی. یہ کہا جاتا ہے ہم جیسے بیچارہ کو پڑھنے لگتا ہے نا حدیث کتاب، تو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی حدیث کیوں پڑھتے ہیں. اور ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑے بندے دیکھیے جی، اسی رات پھر ICU میں چلے جاتے ہیں. جی میرے یہاں کو دیکھا واقعہ، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. جی اسی رات بندے پہنچ جاتے ہیں ICU میں. اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کی سزا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ کہے حدیث کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آگے پڑھو جی پڑھو چلو، اسی رات وہ بندہ ICU میں، اور بچنے کے چانس بہت کم. یہ جو بات ہنسیوں کی طرح نوازنے میں بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے کہ ابھی اس نے اور جینا ہے، اور کچھ کر لے، اور بھیگ دیتی ہے کہ ہنستے جتنا کچھ کرنا ہے یہ کر لے، اور کر لے، اور کر لے، ڈھیل دیتی ہے. کیوں ڈھیل ہوتی ہے؟ جتنا کچھ کر سکتا ہے کر لے، چاہے اچھے اعمال چاہے برے اعمال. تو شیخ عبداللہ البہرانی الاصفہانی نے علامہ باقر مجلسی سے، انہوں نے اپنے والد اور شیخ محمد تقی مجلسی سے، اور پھر اس طرح چلتا چلتا یہ سلسلہ چلا ہے. اور پھر تک یہ بہت بڑا نام ہے، میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. ہمارے جو پہلی کتاب ہے اصول کافی جس کو کہا ہے الکافی، اس کے جو مصنف ہیں رائٹر ہیں الشیخ ابو جعفر محمد بن اسحاق بن کلینی، الکلینی کہا جاتا ہے. رہ کے رہنے والے تھے، رہ شہر تہران میں، وہیں سے انہی کے ساتھ قصبہ تھا الکلین، وہیں کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن ابی نصر البزنتی سے، اور انہوں نے پھر شیخ اجل الجلا الکوفی سے،
اور پھر یہ چلتا ہوا سلسلہ ابان بن تغلب سے. ابان بن تغلب اتنا بڑا جید صحابی ہے مولا علی زین العابدین علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ 3 ہستیوں کا صحابی ہے. اس سے روایت اور پھر اس سے روایت کی جابر بن یزید جوفی نے, اور جابر بن یزید جوفی بھی انہی 3 ہستیوں کا صحابی ہے. اتنا بڑا صحابی کہ 70,000 یا بعض نے لکھا کہ 2 لاکھ احادیث اس کو متن سمیت حفظ کی یاد. اس وقت حافظ کہا پوچھی جاتا ہے. اتنی زیادہ روایات کو جانتا ہوں بمائے متن کے روایت کے. اور وہ کہتا مولانا میں کیا کروں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. روایتیں اتنی زیادہ ہیں, اب میں کس کو بتاؤں. مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو چلا جا صحرا میں اور وہاں جا کے منہ ڈال کے چھوٹا سا گڑھا کھود لے, گڑھا کھود کے اس میں منہ ڈال اور کہے قال الباقر علیہ السلام قال الصادق علیہ السلام. بس یہی کہتا ہے, کسی کو نہیں سنانا. جتنی احادیث تیرے اندر ہے مجھے یاد ہے, کسی کو سنانا نہیں. کوئی برداشت کرنے والا ہی نہیں ہے. اب میں کیا کروں. معصومین علیہ السلام کے دور میں ایسے ایسے لوگ کہ کوئی حدیث سنتا انکار کر دیتا ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. تو مولانا فرمایا کہ بیان ہی نہ کرو. کیوں, کوئی ہے ہی نہیں ایسا. ایسی معرفت رکھنے والا ہو تو اسے بیان کرو. تو گڑھا کھود لے صحرا میں جا کے اور کہے کہ قال الصادق قال الباقر علیہ السلام. بس اتنا کرنے سے کیا ہوا, پورے صحرا میں جیسے یہ آج وہ بانس نہیں ہوتے, بانس تو دیکھو ہے, اس طرح کے وہ پودے اگ گئے اچانک اگ گئے. اور ہر ایک سے یہی نکل رہا تھا قال الباقر علیہ السلام قال الصادق علیہ السلام. سبحان اللہ. تو وہی بندہ پہنچا کوفے, تو معصوم کا حکم تھا کہ جابر تو نے مجنون بن جانا ہے, دیوانہ بن جانا ہے. بس جیسے جناب بغلول کو حکم ہوا تھا اسی طرح اس کو بھی حکم ہوا کہ دیوانہ بن جاؤ. اگر ہٹ جاؤ میرا گھوڑا تمہیں لات مار دے گا, ہٹ جاؤ. بادشاہ دیکھ رہا تھا, سارے دیکھ رہے تھے, کہا چھوڑ دو یہ دیوانہ. یہ معصوم ایسے بچاتے ہیں اپنے صحابیوں کو. یہ ہے جابر بن یزید جوفی. تو ابان بن تغلب سے اس نے روایت کی, اور پھر جابر بن عبداللہ سے انصاری سے اس نے روایت کی, جابر بن یزید جوفی نے. اور جابر بن عبداللہ انصاری خود روایت کرتے ہیں, رویا عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن سیدہ فاطمہ اللہم صلی علی محمد